بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ فیقہ مجرم ہے تو اسے سزائے موت دینے کا اختیار مجھے یا شاہ جی کو کیسے حاصل ہو گیا؟ میں خود ایک قتل میں شریک جرم بن گیا اور ملا کی لڑکی نے وہی کام کیا جو جیل میں جلاد کرتا ہے۔ جب وہ تختہ دار پر کھڑے ہوئے مجرم کو موت کے کنویں میں گرا دینے والا لیور کھینچتا ہے، بے شک قاتل وہ ہے، مگر ہم سب اس قتل میں اس کے معاون بنے۔ پھر میں نے اور رئیس نے شاہ جی کے کہنے پر اس کی لاش دریا میں پھینک دی۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں نے بڑی بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ میں شاہ جی کو انکار نہ کر سکا، آخر کیوں ڈرتا ہوں میں اتنا اس سے؟ اس کے حکم پر اپنے ضمیر کے خلاف میں ہر کام کر سکتا ہوں؟ نہیں شادو، یہی سوچ سوچ کے میرا دماغ خراب ہوتا ہے۔ کیا فیقہ مجرم نہیں تھا؟ اس کا انکار جائز تھا، اور شاہ جی کی جگہ تو ہوتا اور وہ ملا ٹھیکیدار کی نہیں تیری بیٹی ہوتی، پھر تو کیا کرتا؟ تو تھانے جا کے رپورٹ لکھواتا کہ فیقہ میری بیٹی سے محبت کرتا تھا اور اب اسے شادی نہیں کر رہا ہے۔ عدالت میں جاتا، اسے سزا دلوانے کے لیے وہاں ثابت کرنا پڑتا ہے کہ بچہ کسی اور کا نہیں۔ یہ وکیلوں کے دلائل کی جنگ سالوں سال، اور جیت کر ملا کی بیٹی کو کیا ملتا؟ کوئی عدالت زبردستی اس کی شادی نہیں کرا سکتی تھی۔ عدالت اسے کہتی ہرجانہ ادا کرے، جرمانہ دے، جیل کاٹے، حق مہر خرچہ۔ کیا ان سے تلافی ہو جاتی ہے؟ ایک عورت کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو وہ محبت کے نام پر گنوا دیتی ہے۔ سزا اب بھی ملا کی بیٹی ہی کاٹے گی، میں نے کہا۔ مگر کیا تیرے نزدیک ایسے مرد کسی سزا کے مستحق نہیں؟ عورت کی عزت لوٹنے والے درندے کو معاف کر دینا چاہیے، صرف چند ماہ جیل کی سزا کافی ہے ایسے سفاک لٹیروں کے لیے جو ایک عورت کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ نہیں، سزائے موت ملنی چاہیے انہیں سرے عام، لیکن اس قانون میں ایسا نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ شاہ جی نے جو کیا وہ غلط تھا یا جرم تھا۔ دیکھ شادو، میں تیری بات سے اتفاق ضرور کرتا ہوں، لیکن میں شاہ جی جیسے کسی شخص کا اعلی کار بن کے نہیں رہ سکتا۔ میں جرائم پیشہ افراد کے گروہ میں شامل ہونے یہاں نہیں آیا تھا۔ میں کسی بدمعاش کے ڈر سے یا پیسے کے لیے نہیں تیرے لیے یہاں رک گیا تھا، مگر اب انتہا ہو گئی ہے۔ محبت میں یہ ذلت میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ آخر تو کیا چاہتا ہے؟ یہ مجھ سے پوچھ رہی ہے تو؟ میں بھڑک اٹھا۔ میں چاہتا ہوں تو نے میرے ساتھ جانے کا وعدہ کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں میری قوت برداشت کا امتحان نہ لے، چل میرے ساتھ، ورنہ کیا؟ اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ ورنہ میں چلا جاؤں گا۔ کہاں چلا جائے گا مجھے چھوڑ کے؟ کہیں بھی، اور چھوڑنے کی بات مت کر، فیصلہ تجھے کرنا ہے، یا مجھے چھوڑ دے یا یہ گھر چھوڑ دے۔ اتنی جلدی مت کر۔ 3 دن، میں نے 3 انگلیاں اٹھا کے کہا، 3 دن بعد میں تجھے لے جاؤں گا، بس تو ایک بار ہاں کہہ دے، باقی سب میں کر لوں گا۔ حرامی! اچانک ایک ہاتھ نے مجھے پیچھے سے دبوچ لیا۔ کیا کرے گا آخر تو؟ بول۔ یہ آواز شاہ جی کی تھی۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ میری گردن اس کے بازو اور کوہنی کے شکنجے میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی، اور وہ مجھے گھسیٹ کر نہ جانے کہاں لے جانا چاہتا تھا۔ اس کا دوسرا ہاتھ میرے منہ پر تھا۔ شاہ جی نے بے خبری میں حملہ کیا تھا۔ میں اس کی طاقتور گرفت میں ایسے پھڑپھڑا رہا تھا جیسے عقاب کے پنجوں میں کبوتر۔ شاہ جی نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو کچھ معلوم ہو۔ اس نے میری آواز ایسے بند کر دی تھی کہ ساتھ ہی میری سانس بھی بند ہونے لگی تھی۔ خود اس نے اپنی آواز کو غصے کے باوجود قابو میں رکھتے ہوئے چیخنے داڑنے سے گریز کیا تھا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ شادو موقع ملتے ہی جائے واردات سے فرار ہو جائے گی۔ خلاف توقع اس نے چیخ بھی نہیں ماری اور اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہی تو شاہ جی نے گھرا کے اسے کہا، چل دفع ہو جائے یہاں سے۔ میں خود کو چھڑانے کے لیے لاتیں چلا رہا تھا اور اپنے ہاتھوں کی کوہنیاں شاہ جی کے پیٹ میں مار رہا تھا، مگر وہ کسی بلڈوزر سے زیادہ مضبوط اور طاقتور تھا۔ وہ مجھے ایسے گھسیٹتا رہا تھا جیسے شکار کرنے کے بعد شیر کسی ہرن کو کھینچ کر اپنے ٹھکانے تک لے جاتا ہے۔ میرے کانوں نے شادو کی آواز بھی سنی، اسے چھوڑ دے ابا، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ شاہ جی مجھے پچھلے حصے کی طرف لے جانا چاہتا تھا جہاں وہ آسانی سے مجھے قتل بھی کر سکتا تھا اور دفنا بھی سکتا تھا۔ اچانک میرے ہاتھ میں شاہ جی کے بال آ گئے۔ میں نے
پوری قوت سے اس کے بال کھینچے تو اس کا چہرہ تھوڑا سا آگے جھک کر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیاں اس کی آنکھوں میں گھونپ دیں۔ اس نے مجھے ایک اور فحش گالی دی، مگر اس کے ساتھ ہی میں آزاد ہو گیا۔ اس کے بازو کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی میں نے جسم کو ایک جھٹکا دیا اور پھر پلٹ کے مرکھنے بیل کی طرح شاہ جی میں گھس گیا۔ اسے اپنے ساتھ لیتا ہوا میں ایک منڈیر سے ٹھوکر کھا کے زمین پر گرا۔ شاہ جی 1 سیکنڈ کے لیے بے حس و حرکت ہوا تو میں خود کو چھڑا کے ادھر بھاگا جدھر شادو کھڑی ہوئی تھی، مگر شادو اب وہاں نہیں تھی۔ شاہ جی اتنی دیر میں پھر اٹھ گیا تھا اور اب اس پر دیوانگی طاری تھی۔ وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا اور گالیاں بک رہا تھا۔ یہ میری سنی ہوئی دھمکیاں تھیں، لیکن ان کو مجذوب کی بڑھ یا شرابی کی بکواس سمجھ کے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ جن عزائم کا اعلان کر رہا تھا ان پر عمل کرنے کی طاقت بھی رکھتا تھا۔ اس کا ایک مظاہرہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ ملا کی لڑکی کا معاملہ صرف اپنی بڑائی اور طاقت کو عملاً ثابت کرنے کا مسئلہ تھا، کیونکہ اس کے ایک دشمن نے جسے موت شکست دے چکی تھی اس کے سامنے اپنی کمتری کا اعتراف کر لیا تھا اور اس کی طرف دستگیری کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ شادو کا معاملہ براہ راست اس کی عزت پر حملہ تھا اور حریف اس کا مقابل بھی نہیں۔ ایک حقیر فقیر لاوارث اور بے آسرا مرتبے اور حیثیت میں ماتحت سے بھی کم معمولی غلام کا درجہ رکھنے والا اس سے آدھی عمر کا لڑکا تھا، جو معاملہ اس کی اپنی بیٹی کا تھا۔ چنانچہ اس کے جذبات کی شدت بھی کہیں زیادہ تھی۔ اگر میں اس کے ہاتھ آ جاتا تو میرا انجام فیقے سے بدتر ہونا لازمی تھا۔ میں نے چلا کے کہا، شادو، اور اوپر کی طرف زینے کے آخر میں کھلے دروازے کو دیکھا۔ اندر کی روشنی آدھی سیڑھیوں تک پہنچ رہی تھی۔ دروازے سے اس کمرے کی دیوار کا ایک کونا نظر آ رہا تھا جو شادو کی خوابگاہ تھی، مگر مجھے کہیں اس کی پرچھائی تک دکھائی نہیں دی۔ شاہ جی نے ادھر ادھر سے اٹھا کے 2 پتھر پھینکے۔ پتھر نشانہ خطا ہو جانے والے تیروں کی طرح میرے دائیں بائیں سے گزرے۔ وہ میرے پیچھے آ رہا تھا۔ چند سیکنڈ میں وہ مجھے پھر پکڑ لیتا۔ میں اس کی آواز سے بھی دہشت زدہ ہو رہا تھا۔ اس نے جب مجھے اور شادو کو دیکھا ہوگا تو غصے کی طوفانی لہر نے اسے مغلوب کر لیا ہوگا۔ وہ بلڈ پریشر کا مریض بھی تھا۔ اس کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچنا ممکن ہوتا تو وہ پلٹ کے جاتا اور اپنا ریوالور ساتھ لاتا۔ ہم اپنی جذبات کی دنیا میں گرد و پیش سے اتنے بے خبر ہو گئے تھے کہ وہ میرے پیچھے آ گیا اور مجھے آہٹ تک محسوس نہ ہوئی۔ اب اس نے آدھے ادھورے لان اور باغ کی منڈیر پر سے ایک اینٹ اکھاڑ لی تھی۔ یہ اینٹ وہ میرے قریب آ کے میرے سر میں مارنا چاہتا تھا۔ اس کے منہ سے گالیوں کے ساتھ کف نکل رہا تھا اور وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ جب اس نے چند قدم کے فاصلے سے ہاتھ میں اینٹ اٹھائی تو میں نے آگے بھاگنے کی بجائے پلٹ کے گھوما اور اس کے پیروں میں اکڑوں بیٹھ گیا۔ اینٹ میرے اوپر سے گزر گئی، پھر وہ خود کو بریک نہ لگا سکا اور میں اس کی ٹانگوں میں سے گزر گیا۔ وہ منہ کے بل کنکروں کے نیم پختہ فرش پر گرا۔ اسی وقت ساری لائٹس آف ہو گئی۔ میں نے اٹھ کر دوڑ لگائی، مگر دروازے کی طرف نہیں، میرا رخ مخالف سمت میں تھا۔ میں ادھر ہی بھاگا اور دیوار کے آخری حصے پر چڑھ کے باہر کود چکا تھا۔ جب لائٹس پھر آن ہو گئیں، کوئی چیز تیز آواز کے ساتھ مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر گری۔ یہ ایک کشکول تھا۔ اس میں سے نکل کے جو چیز سڑک پر اچھل گئی تھی وہ 10,000 کے نوٹوں کی گڈی تھی۔ میں نے گڈی اٹھا کے پیچھے دیکھا، مگر شادو مجھے اوپر کسی بالکونی، کھلی کھڑکی یا چھت کی منڈیر پر نظر نہیں آئی۔ شک کی اس میں کوئی بات ہی نہ تھی۔ یہ مالی امداد اس نے مجھے مشکل وقت کا سامنا کرنے کے لیے فراہم کی تھی۔ یہ وہی 10,000 تھے جو میں نے شاہ کو اس کا قرض چکانے کے لیے واپس کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے تھانے سے چھڑانے کے لیے اس نے رئیس کو 10,000 دیے تھے، مگر اسے قرض سمجھ کے واپس لینے پر تیار نہ تھی۔ میرے اصرار پر اس نے یہ رقم رکھ لی تھی کہ ضرورت پڑے گی تو میں اس سے لے لوں گا۔ اب اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ وہ باپ کے غیظ و غضب کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، مجھے اسلحہ فراہم نہیں کر سکتی تھی کہ لو اس سے اپنے دشمن کا خاتمہ کر دو، ورنہ اسے معلوم ہوگا کہ ریوالور تکیے کے نیچے موجود ہے۔ تاہم اس نے سمجھ لیا تھا کہ اب میرا ٹھکانہ اس گھر میں تو کیا اس شہر میں بھی کوئی نہیں ہوگا،
اور مجھے رپوشی کے لیے بڑے جتن کرنے ہوں گے۔ ایسے وقت میں 10,000 کی رقم ہی میرا سب سے بڑا سہارا بن سکتی تھی۔ لائٹ واپس آتے ہی شاہ جی کو میں نے گیٹ سے برآمد ہوتے دیکھا۔ اسے یقین ہوگا کہ میں اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گیٹ سے نکل کے فرار ہو گیا ہوں، مگر باہر سڑک کی ویرانی میں کہیں میرا سایہ تک نہ دیکھا۔ 10,000 کے نوٹ اٹھانے کے ساتھ ہی میں نے کشکول بھی اٹھا لیا تھا اور ساتھ والی کوٹھی کی قد آدم فصیل جیسی سرسبز جھاڑیوں میں چھپ گیا تھا۔ شاہ جی نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر سیدھا میری طرف آیا۔ دائیں طرف سے میں دیوار پھاند کے نہ سڑک پر آ سکتا تھا اور نہ ساتھ والی کوٹھی میں اتر سکتا تھا۔ دیوار کے اوپر سے چھلانگ مار کے فرار ہونے کا راستہ صرف بائیں طرف تھا۔ جب وہ میرے سامنے سے گزرا تو اس کی نظر اچانک مجھ پر پڑی۔ میں نے زنجیر سے بندھے ہوئے کشکول کو گھما کے اس کے سر پر مارا۔ یہ بڑی کاری ضرب تھی، اس کا سر اندر سے بھی ہل گیا ہوگا۔ اس نے حلق سے بھینسے کی ڈکار جیسی آواز نکالی، پھر مجھے اندھوں کی طرح دبوچنے کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ میں جھاڑیوں میں گھس گیا اور وہ میرے اوپر آ گرا۔ اسے اپنے اوپر سے ہٹا کے جھاڑیوں سے نکلنا بہت مشکل کام تھا۔ اس میں میرے کپڑے پھٹ گئے اور ہاتھوں پر اور چہرے پر پتلی پتلی خشک ٹہنیوں کی رگڑ سے خونی خراشیں پڑ گئیں، جن کا مجھے اس وقت احساس بھی نہیں ہوا۔ میں بقا کی جنگ لڑ رہا تھا اور یہ جانتا تھا کہ میرا ہار کا مطلب میری موت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں جھاڑیوں میں اور اندر دب گیا تھا اور میرے لیے سڑک پر آنے سے زیادہ آسان اندر کی جانب راستہ بنانا تھا۔ اپنے ہاتھوں پیروں سے گھنی شاخوں اور پتیوں کے جال کو توڑتے ہوئے میں اس لان میں گر گیا، جس کو 3 طرف سے 6 فٹ اونچی نفاست سے ہموار تراشی ہوئی باڑ نے گھیر رکھا تھا۔ چوتھی سمت میں دوسری کوٹھی کا گیٹ تھا اور ادھر سے کوٹھی میں رہنے والے لان پر آتے ہوں گے۔ اس وقت وہاں صرف ایک زچہ بلی اپنے 6 عدد نو مولود بچوں کے ساتھ موجود تھی۔ وہ مجھے دیکھ کے گرانے لگی۔ بلی کی مامتا نے بچوں کے لیے خطرہ محسوس کیا تھا اور ان کی حفاظت کے لیے وہ آدمی جیسے چلاک اور شفاق حیوان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ میں اس سے دور رہتے ہوئے دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا تیسری کوٹھی کے گیٹ کے سامنے پہنچا، مگر وہاں میرے چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ شاہ جی کے شور سے چند فقیر بیدار ہو گئے تھے اور اس کے پیچھے باہر نکل آئے تھے۔ وہ سب میرے پیچھے دوڑتے تو ان سب سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا۔ میں ان کے ہاتھ شاید نہ آتا، مگر ایک غولے بیابانی بدروحوں کی طرح چیختا چلاتا میرے تعاقب میں رواں رہتا تو آگے بہت سے گھروں کے چوکیدار یا گشت کرنے والے پولیس مین اور اکا دکا راہ گیر بھی متوجہ ہوتے اور فرار کے راستوں کی ناکہ بندی کر دیتے۔ مجبوراً میں کوٹھی کی 5 فٹ اونچی دیوار پر چڑھا۔ اندر سے ایک کتا فوراً مستعد ہو گیا اور بھونکتا ہوا میری طرف لپکا۔ میں نے دیوار سے 2 فٹ دور تک آنے والی درخت کی ایک شاخ پر قدم رکھا اور ذرا اوپر گلیل جیسے 2 شاخے پر قدم جما کے بندروں کی طرح بیٹھ گیا۔ کتا اس سرکاری ملازم کی طرح نااہل کاہل اور بیوقوف تھا جس کو اوپر کی آمدنی نہ ہو۔ بھونکنے کی رسمی کارروائی پوری کر کے وہ لوٹ گیا اور برآمدے میں کھڑا ہو گیا۔ اگر وہ درخت کے قریب رہ کے منہ اوپر اٹھائے بھونکتا رہتا تو اس کے شور سے ڈسٹرب ہو کے باہر آنے والا مالک مجھے ضرور دیکھ لیتا۔ شاہ جی کے حکم کے غلام اس جگہ تک پہنچے جہاں شاہ جی جھاڑیوں میں اٹا پڑا کرا رہا تھا۔ معلوم نہیں ان کے درمیان کیا سوال جواب ہوئے۔ شاہ جی پر سر کی چوٹ کا اثر عارضی تھا۔ 2 فقیروں نے اسے سہارا دے کے چلانے کی کوشش کی تو اس نے دونوں کا ہاتھ جھٹک دیا اور پھر سڑک پر آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ شاید اس نے اصل حقائق کی پردہ پوشی کے لیے سرکاری پریس نوٹ جیسا کوئی بیان جاری کر دیا ہوگا اور میرے جرم کی سنگینی ثابت کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا جھوٹ بھی بولا ہوگا، مثلاً یہ کہ ناصر نطفہ نا تحقیق میرے ہی گھر میں ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے داخل ہوا اور الماری سے 1 لاکھ کے زیور یا بانڈ نکال کر لے جا رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں اس کے پیچھے اسے پکڑنے کے لیے دوڑا تو اس نے میرے سر پر ریوالور کا دستہ مار دیا۔ جو چیز میں نے اس کے سر پر ماری تھی وہ ساتھ والی کوٹھی کے لان پر پڑی ہوئی تھی، مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔
شاہ جی کے دو چیلے اپنی تابعداری ثابت کرنے کے لیے دائیں طرف دو بائیں طرف دوڑتے ہوئے گئے۔ اندازہ انہیں بھی ہوگا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اور مذکورہ مجرم اب تک کئی گلیاں اور سڑکیں عبور کر کے نہ جانے کہاں پہنچ گیا ہوگا۔ پھر سوتے سے اٹھ کے آدھی رات کو دوڑ لگانا بھی مشکل کام تھا۔ میں نے اپنی محفوظ اور بلند پناہ گاہ 10 منٹ بعد ہی ناکام لوٹتے دیکھا۔ یہ مضحکہ خیز صورتحال دنیا کی کسی بھی لو سٹوری میں پیدا ہوتی تو وہ سال رواں کی بہترین کامیڈی فلم قرار پاتی۔ ہیرو ایک درخت پر ٹنگا ہوا ہے، اس نے ہیروئن کے روایتی ٹانگ اڑانے والے ظالم باپ کو کشکول مار کے لمبا لٹا دیا ہے، اور خود بھی فقیر ہے اور اس کی جان کے دشمن بھی اتنے ہی خراب حال فقیر ہیں۔ درخت کے نیچے ایک طرف صرف بھونکنے والا کتا ہے تو دوسری طرف ایک زچہ بلی اور 6 نوزائیدہ بچے۔ یہ تمام صورتحال جتنی خطرناک تھی اتنی ہی مزاحیہ اور فل آف ایکشن بھی۔ شادو نے کشکول اس لیے پھینکا تھا کہ وہ نوٹوں کی گڈی اچھالتی تو شاید وہ اتنی دور نہ پہنچتی، نوٹ پھڑپھڑاتے اور کاغذ نوٹ درمیان میں ہی گر جاتے۔ کشکول کا وزن اتنا زیادہ بھی نہیں تھا کہ شادو اتنی دور نہ پھینک پاتی۔ ہنگامی حالات میں بھی اس کا دماغ کام کر رہا تھا۔ درخت سے اتر کر میں نے سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جو کچھ ہوا اچانک ہو گیا، مگر میرے لیے یہ سانحہ غیر متوقع نہیں تھا۔ ہماری ملاقاتیں کب تک چوری چھپے جاری رہ سکتی تھیں؟ عشق کے راز کو افشا ہونے سے کون بچا سکتا ہے؟ اسی لیے میں وہاں قیام کو طول دینے کے خلاف تھا اور یہ چاہتا تھا کہ میں اور شادو پکڑے جانے سے پہلے فرار ہو جائیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اسے 3 دن کی مہلت دی تھی، مگر 3 منٹ بعد میری ساری خاندانی منصوبہ بندی دری رہ گئی۔ میں شادو کی طرف سے سخت فکر مند تھا۔ اگر وہ چاہتی تو میرے ساتھ فرار ہو سکتی تھی، لیکن اسے بھی اندازہ ہوگا کہ میں اکیلا شاید سب کو جل دے کر نکل جاؤں گا، مگر وہ ساتھ ہوگی تو اسے بچاتے بچاتے میں خود بھی پکڑا جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے اپنی سزا کو نوشتہ تقدیر سمجھ کے قبول کیا اور کم سے کم وقت میں فیصلہ کر لیا کہ میرے لیے کچھ کرے تاکہ بعد میں موقع ملے تو میں اس کے لیے کچھ کر سکوں۔ یار زندہ صحبت باقی۔ شادو کو سخت ترین سزا سے بچانا میرے لیے فی الحال ممکن نہیں تھا۔ میں دل گرفتہ اور خوف زدہ اور آہستہ آہستہ سڑک پر چلتا گیا، اس احساس کے ساتھ کہ میرا ہر قدم مجھے شادو سے دور لے جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ کیا میں پھر اس سے مل سکوں گا؟ اس کا باپ اسے قتل تو کرنے سے رہا، شادو کو مارے گا، بیت سے یا ہنٹر سے اس کی کھال ادھیڑ دے گا، اسے کمرے میں بند کر دے گا، بھوکا پیاسا رکھے گا، اور جسمانی سزائیں وہ برداشت کر سکتی ہے۔ مگر شاہ جی نے آئندہ کے خطرے کو سامنے رکھتے ہوئے شادو کو کہیں دور بھیج دیا، فوراً اس کی شادی کر دی، پھر میں اسے دیکھ بھی نہیں پاؤں گا۔ باقی رات گزارنے کے لیے میرے پاس 10,000 روپے تھے، مگر کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے آج تک رئیس جیسے دوست کے گھر جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ گھر تھا یا صرف شب بصری کا ٹھکانہ مجھے معلوم ہوتا تو میں سیدھا اس کے پاس چلا جاتا۔ میرا حلیہ اور میرے کپڑے ایسے تھے کہ میں کسی ہوٹل میں جا کے کمرہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو مجھے دھکے دے کر نکال دیا جاتا، اور میں نوٹ دکھاتا تو شاید مجھے پولیس کے حوالے کر دیا جاتا۔ ریلوے اسٹیشن کا مسافر خانہ اور داتا صاحب کے آس پاس کا علاقہ بے گھر لوگوں کو عارضی پناہ فراہم کر دیتا ہے۔ داتا صاحب کے مزار کے قریب سونے والوں میں حاجت مندوں سے زیادہ فقیر ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان میری پوزیشن اتنی ہی غیر محفوظ ہوتی جتنی اس درباری کی جو شاہ سے بغاوت کرے اور پھر اس کے لشکر میں پناہ کے لیے گم ہو جائے۔ ریلوے اسٹیشن پر پولیس سے واسطہ پڑتا ہے، وہ بلا وجہ بھی کسی مفرور مجرم کو تلاش کرنے کے بہانے وہاں پہنچ کے جسے چاہے لات مار کے سوتے سے جگا سکتے ہیں اور تفتیش کے لیے تھانے لے جا سکتے ہیں۔ میں تو تھانے جا کے فراخ دلی سے 10-20 ہزار کی پیش کر دیتا، پھر بھی مجھے جان چھڑانا مشکل ہوتا، کیونکہ پھر یہ سوال پیدا ہو جاتا کہ میرے پاس اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی۔ چوری ڈکیٹی کا اعتراف کرانے میں ناکام ہونے تک وہ مجھے کوٹ کوٹ کے پاپڑ بنا دیتے۔ اب کوئی شادو میری ضمانت پر رہائی کرانے والی نہیں تھی۔ میری احتیاط پسندی نے میری جان بچا لی۔ میں نے راولپنڈی جانے کے لیے ٹکٹ خرید لیا۔ گاڑی خیبر میل بہت پہلے گزر چکی تھی۔ میں ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا، وہاں چند کلی لمبی تانے سو رہے تھے، ان کے ساتھ ہی میرے جیسے بھی تھے جن کے حلیے سے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ صبح کی کسی گاڑی سے جانے والے
تیسرے درجے کے مسافر ہیں یا بے گھر اور لوارث۔ ان کا جرم مفلسی تھا جس کا اعتراف ان کی صورتوں پر تحریر تھا۔ رات کے آخری حصے میں جب میں سر جھکائے اونگنے اور برے خواب دیکھنے میں مصروف تھا، ایک سنتری بادشاہ نے قانون کی سخت زبان میں مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں اور یہاں کیا کر رہا ہوں۔ اس وقت ٹکٹ میرے کام آیا۔ میں نے کہا کہ مسافر ہوں اور صبح کا انتظار کر رہا ہوں۔ دستاویزی ثبوت کے طور پر ٹکٹ ملاحظہ فرما کے وہ آگے بڑھ گئے۔